الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے، اور انسانوں میں سے پھر ہمیں مسلمان بنایا، کیونکہ اللہ کے ہاں سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور پھر مسلمانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ مسلمان کہلانے والوں میں نجات پانے والی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے. دو لفظ ہے سنت اور جماعت. سنت کا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا نبی معصوم ہوتا ہے. اب نبی پاک کے بعد کوئی ایک شخصیت بھی معصوم نہیں، لیکن آج کے بعد امت کا اجماع معصوم ہے عن الخطا. اس لیے جو عقائد اور جو اعمال رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بذریعہ اجماع امت ہم تک پہنچ گئے، وہ معصوم نبی کی تعلیمات معصوم واسطے سے ہم تک پہنچ گئی. اس لیے ہم ان کو حجت قاطعہ اور یقینی باتیں سمجھتے ہیں. تو نبی کے بعد کوئی شخصیت بھی معصوم نہیں، البتہ اجماع معصوم ہے. اس لیے ہمارے نام میں لفظ والجماعت ہے. اس سے یہ بھی سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ہم صرف اجماع کو معصوم مانتے ہیں تو جو عقیدہ جماعتی طور پر ہمارا آ رہا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے. کسی کی آج کوئی بھول یا لغزش جو ہے وہ جماعت نہیں، نہ وہ ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے ایسی کوئی لغزشیں لوگوں کی اکٹھے کر کے حوالے پیش کرتے رہنا، یہ لفظ جماعت کا معنی نہ جاننے کی وجہ سے. تو معصوم چیزیں کون سی نکلی؟ اللہ کا نبی اور امت کا اجماع. اور ہمارے نام میں دونوں چیزیں ہیں، اہل سنت والجماعت. تو اسلام جو ہمارا دین ہے، علماء لکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس کے اصول 3 ہیں. کتنے؟
توحید، رسالت، قیامت. توحید، رسالت اور قیامت بعد. توحید کیا ہے؟ ہمارا مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا. رسالت کیا ہے؟ ہمارا طریقے زندگی کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کون سا ہے، وہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا. اور قیامت کیا ہے؟ نتیجہ زندگی کہ ہم نے جو کچھ یہاں بویا ہے وہ قیامت میں کاٹ لے رہے ہیں. جو کچھ ہم نے یہاں کیا ہے، اس لیے بنیادی طور پر 3 اصول ہے اسلام کے: توحید جو مقصد زندگی ہے، رسالت جو طریقے زندگی ہے، اور قیامت جو ہماری زندگی کا نتیجہ ہے. یہ 3 اصولی مسئلے ہیں. اب آج کل ایک طرز نکل آیا ہے، شہر بنایا جاتا ہے انگریز کے دور میں اور قرآن سے دیکھ کر نام رکھ لیتے ہیں ربوہ، تاکہ لوگ دھوکے میں آئے کہ شاید قرآن پاک کے جو لفظ ربوہ ہے یہ اسی شہر سے متعلق ہے. حالانکہ قرآن پاک کا لفظ ربوہ یقیناً برحق ہے، لیکن اس شہر کا اس کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. اسی طرح فرقہ بنا لیتے ہیں اور قرآن سے دیکھ کر نام رکھتے ہیں حزب اللہ. تو یہ حزب اللہ ایسا ہی نام ہے جیسے ربوہ ایک نام ہے. جیسے قرآن کے ربوے کو اس شہر کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، حزب اللہ نامی فرقے کو اسلام کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. کیوں؟ اسلام کے اصول میں نے 3 بتائے. پہلا کیا ہے؟ توحید. دوسرا اور تیسرا. سارے انبیاء علیہ السلام کا پہلا سبق توحید ہی ہے. شیخ التفسیر سلطان العارفین حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گاڑی اسٹیشن سے چل پڑے اور میں پائیدان پر کھڑا ہوں، مجھے کوئی آواز دے کر پوچھے کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے، تو میں گاڑی چلتے چلتے بتا دوں گا کہ 3 باتیں قرآن کا خلاصہ ہے. کتنی باتیں؟ اللہ کو عبادت کر کے راضی کر لو، اللہ کو عبادت کر کے راضی کر لو، نبی کو اطاعت کر کے راضی کر لو، اور اللہ کی مخلوق کو خدمت کر کے راضی کر لو. یہ تو حضرت نے خلاصہ بیان فرمایا. اور ایک خلاصہ ہم لوگوں نے نکالا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں 3 قسم کی آیتیں آتی ہیں. کتنے قسم کی؟ ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو، جان مال اللہ کے نام پر خرچ کرو. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے لیے نازل ہوئی تھی. اور کچھ آیتیں ہیں دوزخ کے بیان میں، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کافروں کے لیے. اور کچھ جنت کے لیے ہیں، وہ ہمارے لیے. نہ نماز پڑھے، نہ روزہ، نہ جہاد، نہ کچھ. لیکن ہم نے بھی خلاصہ نکالا ہوا ہے کہ جنت والی آیتیں ہمارے لیے، دوزخ والی کافروں کے لیے، اور عمل والی اور عقائد والی صحابہ کرام کے لیے. اس طرح حضرت فرمایا کرتے تھے کہ توحید 2 طرف سے ہوتی ہے، کبھی بھی ایک طرف سے نہیں ہوتی. توحید 2 طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف سے نہیں ہوتی. ایک تو یہ یقین ہو کہ میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں، میرا اللہ کے سوا، اور دوسرا یہ یقین کہ میں بھی اللہ کے سوا کسی کا نہیں، میں بھی اللہ کے سوا کسی کا نہیں. حضرت فرمایا